السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پارہ نمبر 20، سورۃ القصص، آیت نمبر 36، آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلما جاءهم موسى فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات بآياتنا بينات قالوا ما هذا قالوا ما هذا إلا سحر مفترى إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين في آبائنا الأولين. وقال موسى وقال موسى ربي أعلم ربي أعلم بمن جاء بالهدى بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون من عنده ومن تكون له عاقبة الدار له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. إنه لا يفلح الظالمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده وما تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. فلما میم مشدد ہے، غنہ ہوگا کون سا؟ زمانی. جاءہم مد ہوگا، مد کون سا ہے؟ منفصل متصل. ہم جو ہے اچھا مد منفصل اور مد متصل وہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ جب دو کلموں میں ایک کلمے کے ابتدا میں جو ہے مد آئے اور دوسرے کلمے کے ابتدا میں آخر میں جو ہے حمزہ آ جائے، شروع میں حمزہ آ جائے تو یہ مد منفصل، اور اگر ایک ہی کلمے میں آ جائے تو مد متصل. جاءہم، ہم میں کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. موسیٰ، منہ میں کیا ہوگا؟ مدہ. بآیاتنا بینات تے میں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. قالو مدہ ہوگا. ما هذا مدہ ہوگا. مد ہوگا مد منفصل. الا سحر مفترا. سحر رم میں را پر پڑھیں گے اور تنوین ہے، آگے میم آ رہا ہے یا رملون میں سے ادغام کے حروف میں سے میم آ رہا ہے تو ادغام ہوگا. سحر مفترا، مفترا کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. ادغام مع الغنہ. وما سمعنا، عین درمیان حلق سے. وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فی میں کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا. آبائنا کیا ہوگا؟ مد متصل. جی. اولین میں کیا ہوگا؟ مد. جی. وقال موسیٰ ربی، را پر پڑھیں گے،
اور مدہ ہوگا، اعلم بما اخفا ہوگا، جاء کیا ہوگا، بالہدی من اظہار ہوگا، عین نون ساکن کے بعد آ رہا ہے حروف حلقی میں سے، عندہ، عندہ نہیں پڑھنا، عندہ، عین نون کو چھپانا ہے ناک میں، جی اخفا ہوگا، وما تکون، وما کیا ہوگا، اخفا ہوگا، تکون لہو تک مدہ ہوگا، لہو عاقبۃ الدار، عاقبۃ الدار، دار شدیدہ حروف میں سے دال اور را کو کیا کریں گے، پر پڑھیں گے اگر رکنا ہے، انہو نون میں کیا ہوگا، غنہ، لا یفلح الظالمون، ظا ہے زبان کی نوک جب سامنے دانتوں کے سرے سے لگے، ظا، تو مون میں کیا ہوگا، مدہ اور نون غنہ۔ فلما پھر جب جاءہم آیا ان کے پاس موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، بآیاتنا بینات ہماری واضح نشانیوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا، قالو تو انہوں نے کہا، ما ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر سحر جادو ہے، مفترا گڑا ہوا، وما سمعنا اور نہیں ہم نے سنے، بہذا یہ باتیں، فی آبائنا الاولین اپنے پہلے باپ دادا میں، وقال اور کہا موسیٰ، موسیٰ نے، ربی میرا رب اعلم خوب جانتا ہے، بمن اس شخص کو جو جاء آیا، بالہدی ہدایت کے ساتھ، من عندہ اس کی طرف سے، ومن تکون اور اس شخص کو کہ ہوگا، لہو اس کے لیے، عاقبۃ الدار بہتر انجام آخرت کا، انہ بلا شبہ شان یہ ہے، لا یفلح نہیں فلاح پاتے، الظالمون ظالم لوگ۔ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات، اب موسیٰ علیہ السلام یہ ذمہ داری لے کر وادی طویٰ سے جب چل پڑے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اور موسیٰ علیہ السلام کا ماجرا سنایا نبوت کا۔ پھر دونوں بھائی جو ہے فرعون کے پاس اور ان کے سرداروں کو دعوت دینے کے لیے ان کے دربار میں پہنچے اور انہیں توحید الہی کی دعوت دی، اور انہیں اللہ کی طرف سے اپنی رسالت کا اور بنی اسرائیل کو آزادی دینے کا حکم سنایا۔ تو جب فرعون نے ان کی دعوت قبول نہیں کرنے سے انکار کیا تو انہوں نے اپنی رسالت کے دلیل کے طور پر عصا اور ید بیضا یہ دو معجزے پیش کیے۔ اب فرعون کے پاس ان معجزات کے سامنے کوئی جواب نہیں تھا، تو اس نے دل سے تو موسیٰ علیہ السلام کو سچا اور نبی مان چکا تھا۔ یہ اکثر لوگوں کا حال ہوتا ہے، اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس کے دل میں بات اتر گئی، لیکن اب یہ زبان سے کیا کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے۔ انسان کو سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ بھئی اس کے دل میں بات اتر گئی اور سمجھ گیا ہے، لیکن چہرہ اس کے چہرے میں وہ نظر آتی ہے۔ مگر اس نے اپنی قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے دو باتیں کہیں، ایک تو یہ کہ یہ تمہارا عصا اور ید بیضا جو ہے یہ سحر ہے، جادو ہے، مفترا گڑا ہوا، یعنی تمہارا گڑا ہوا اور بنایا ہوا جادو ہے، حقیقت اس کی کچھ نہیں ہے۔ تو ایک یہ اس نے بہانہ کیا، قالوا ما ھذا الا سحر مفترا۔ پھر اس کے مقابلے میں انہوں نے کیا کیا، جادوگروں کو بھی اکٹھا کیا، اور دوسرا یہ جھوٹی بات کہی کہ وما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، اور ہم نے یہ اپنے پہلے باپ دادا میں یہ بات نہیں سنی۔ تو یہ بھی اکثر لوگوں کا یہ جو ہے ایک بڑا بہانہ ہوتا ہے کہ جو ہے انکار سے حق کرنے کے لیے۔ سورہ بقرہ 170 میں اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن اور حدیث پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ باتیں اپنے باپ دادا کے دین میں سنی نہیں ہیں۔ اب یہی بات مکے کے مشرکین نے کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن وہ جھوٹے تھے اس بات میں بھی، کیونکہ باپ دادا میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام گزرے تھے، وہ تو حق کے علم بردار تھے اور توحید کے علم بردار تھے، جھوٹ بولتے تھے۔ تو فرعون بھی جھوٹ بول رہا تھا، فرعون جو ابھی مصر میں یوسف علیہ السلام گزر چکے تھے، اور یوسف علیہ السلام تو توحید کے دعوت میں اتنے ماشاءاللہ
آگے تھے کہ وہ جیل میں بھی توحید کی دعوت دیتے رہے، قید خانے میں بھی جو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی دلیل ہے کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت پاتے ہوں، کیا اگرچہ اس کے باوجود بھی تم اپنے باپ دادا نہ ان کو کوئی سمجھ ہے نہ اور نہ ہدایت پاتے ہوں۔ اس کی اچھی مثال کسی عالم نے بڑی اچھی مثال دی۔ اب ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمارے بڑے نہیں جانتے تھے، اب آپ آ کر کہو گے، یہ فرعون نے بھی یہ چالاکی کی تھی، کہا کہ وقال فرعون، فرعون نے کہا کہ علمها عند ربی، سورہ طہ میں آتا ہے، سورہ طہ، علمها عند ربی لا يضل ربی ولا ينسى۔ تو فرعون نے کہا کہ تم تو پچھلے لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اب اس کی یہ چلاکی تھی کہ یہ پچھلے لوگوں کی، اکثر لوگ اپنے پچھلے لوگوں پہ، آباء و اجداد پہ وہ بڑا اچھا نیک سمجھتے ہیں کہ وہ تو بہت اچھے گزرے تھے، تو جب آپ ان کے بارے میں برا بلا کہیں گے، یہ کہے گا کہ یہ دیکھو اس کی کیا دعوت سننی، یہ ہمارے بڑوں کے بارے میں برا بلا کہتا ہے۔ تو اب فرعون نے یہی چلاکی کی کہ موسیٰ جو ہے، میں ان سے پوچھوں گا کہ پچھلے لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے، تو یہ پچھلے لوگوں کے بارے میں برا بلا کہہ دے گا تو لوگ اس کی دعوت سے پھر جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ علمها عند ربی، جواب میں کہا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، لا يضل ربی ولا ينسى، نہ بھولتا ہے اور نہ وہ اس کے کتاب سے وہ چیز نکلتی ہے، لا یذل ربی ولا ینسا۔ جی۔ تو وقال موسیٰ، اب یہاں فرعون کی بات کو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا تو ساتھ واو کا ذکر کیا، وقال موسیٰ کیوں ذکر کیا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ بظاہر فرعون کی بات نقل کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بات نقل کرنے کے لیے قال ہی کافی تھا، لیکن واو کی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں واو کی ضرورت اس لیے کی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ نے فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، تاکہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے کہ فرعون نے یہ کہا اور موسیٰ نے یہ کہا کہ ان دونوں کی باتوں کا جو ہے موازنہ ہو جائے، اور اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ تم دونوں نے کیا کرنا ہے کہ اس سے فرعون سے جا کے بات کرو، اور نرم بات، اس امید پہ کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمن کے بارے میں جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، یہ فرمایا کہ نرم بات کرو اور اچھے لہجے میں نرمی سے بات کرو۔ اگر ایک انسان، اس کے ساتھ یہ رب کی نرمی ہے، اگر ایک انسان یہ کہتا ہے کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اس کے ساتھ کیا نرمی ہوگی رب کی؟ تو وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا علیہ السلام، وما سمعنا، وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی، اور موسیٰ نے کہا کہ میرا رب اسے زیادہ جاننے والا ہے، بمن جاء بالہدی، جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا، ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اور اس کو بھی جس کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہوگا۔ اس گھر کا اچھا انجام کے بارے میں امام آلوسی فرماتے ہیں کہ اس سے گھر سے مراد جو ہے دنیا ہے، مراد دنیا ہے، اس کا اچھا انجام ایسا خاتمہ ہے جو انسان کو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ امام احمد بن حنبل اور ایک بدعتی عالم تھے اس وقت، داود اس کے نام تھے، میرے داود ظاہری، یہ درباری ملا تھا۔ امام احمد بن حنبل نے اسے کہا تھا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان حق کا فیصلہ معلوم ہوگا تو جنازے پر، ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلہ ہوگا جنازے والے دن، آپ کے جنازے پہ بھی پتہ چلے گا اور میرے جنازے پہ کہ حق پہ کون ہے۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ اسلام میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا جتنا اس کا ہوا، 20 لاکھ آدمی آئے تھے اس کے جنازے پر، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ 20,000 یہودی اس دن مسلمان ہوئے اس کے جنازے پہ۔ اور یہ داؤد جو تھے، جو درباری ملا تھا، جب وہ فوت ہوئے تو اس کے جنازے پہ چند ایک لوگ کھڑے تھے، اور وہ بھی وہ سرکاری لوگ تھے، ان میں کوئی ایسے عام آدمی نہیں تھا۔ یہی بات ہے کہ دیندار لوگ جو ہیں ان کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بٹا دیتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان والے ایمان ہو ان میں اور نیک عمل کرتے ہوں، ضرور ان کی محبت اللہ پیدا کرے گا۔ کہاں پیدا کرے گا؟ انسانوں کے دلوں میں، حتیٰ کہ جانور بھی محبت کرتے ہیں ان سے۔
ومن تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون، بے شک حقیقت یہ ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ تو فرعون ظالم تھا، کامیاب نہ ہوا، انجام اس کا کیا ہوا؟ پانی میں غرق ہوا۔ کہ جب انسان ظلم کرتا ہے، حق کو ٹکراتا ہے، تو اس کی مثال یہ ہے کہ اپنے ایک بکرا اور اپنے سینگوں کے ساتھ پہاڑ کو گرانے کی کوشش کرے تو پہاڑ تو گرتا نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی انسان اگر آسمان کی طرف تھوکے تو تھوک اس کے چہرے پہ پلٹ کے آئے گا۔ تو یہ حق کے ساتھ ٹکرانے کے یہی جو ہے مطلب ہے کہ جو انسان حق سے ٹکراتا ہے اپنے آپ کو ایسے ذلیل کرتا رہے گا، دنیا میں بھی خسرت دنیا والآخرت، دنیا بھی جائے گی، آخرت بھی اس کی برباد ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل